بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مشرکین کی قسموں میں سے ایک قسم ستارہ پرست ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگ ستارہ پرست تھے، اس لیے جب حضرت کو کہا کہ ہمارے ساتھ میلے میں چلے تو آپ نے فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم، حضرت نے ستاروں کو دیکھا اور پھر فرمایا میں بیمار ہوں، یعنی میرے ہوتے ہوئے تم ان کو معبود سمجھتے ہو، تمہیں اپنی صحت نہیں مانتا۔ اور جب اللہ نے موقع دیا فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم، حضرت نے تمام بت خانے کو تس نس کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ شرک کے اڈوں کو ختم کرنا یہ ضروری ہے۔ آپ پیغمبر کے زمانے میں شام کے اندر یمن کے ناحیہ میں ایک درگاہ بن گئی اور اس کا نام تھا الکعبۃ الشامیہ، اور اس کو الکعبۃ الیمنیہ بھی کہتے تھے یا یمانیہ۔ بخاری شریف میں بہت دفعہ اس کا ذکر آتا ہے۔ آپ بہت غمگین تھے اور آپ نے فرمایا کعبے کے مقابلے میں کعبہ بن گیا ہے۔ اب بھی دنیا میں ایسی درگاہیں ہیں، ایسے آستانے ہیں جہاں معاذ اللہ استغفر اللہ باقاعدہ قبر کا طواف ہوتا ہے۔ قبر پرستی سرے سے اسلام میں نہیں ہے۔ اگر قبر پرستی اسلام میں ہوتی تو نوح علیہ السلام کو کہا جاتا کہ اپنے دادا شیس علیہ السلام ان کی قبر ذرا خیال رکھنا مٹ نہ جائے، اور شیس علیہ السلام کو کہا جاتا کہ آدم علیہ السلام کی قبر کا خیال رکھنا۔ آدم علیہ السلام کا قدم تو ہے سری لنکا میں، جس کو پہلے سرندیپ کہتے تھے، قدم ہے ابراہیم علیہ السلام کا بھی قدم، جہاں آپ نے پاؤں رکھا اور کعبے کی تعمیر ہونے لگی، وہ محفوظ ہے، لیکن قبروں کا پتہ نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہے اور آپ کا لایا ہوا دین تا قیامت نافذ اور جاری و قائم رہے گا انشاءاللہ تعالی، اس لیے آپ کی قبر معلوم اور معروف ہے۔ ہمارے پیغمبر کے علاوہ آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام تک کسی بھی پیغمبر کی قبر محفوظ نہیں، قبر پرستی نہیں ہے اسلام۔ قبر کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے دفن کیا اور لوگوں نے بھی دفن کیا تو قبریں ہیں، صدی گزر گئی قبریں ختم ہو گئی، چھٹی ہو گئی۔ یہ تھوڑے کہ قیامت تک قبروں کو پوچھتے رہو۔ اذا مررتم علی القبور فقولوا السلام علیکم۔ قبروں کے بارے میں اہل حق سے بھی تسامح ہو رہا ہے، یہ بھی قبر پرستی کے بالکل قریب ہو چکے ہیں، یہ بھی قبریں ڈھونڈتے ہیں، چوٹتے چاٹتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے جو بدعتی کرتے ہیں، چادریں نہیں چڑھاتے، پھول نہیں رکھتے، ان سے مانگتے نہیں، یہ تو کفر کے شیوے ہیں۔ لیکن جس طرح قبور کی تعظیم کے ساتھ پیش آتے ہیں اس سے اندیشہ ہے کہ اگر اس میں مزید تجاوز کیا گیا تو شاید بھیانک صورت اختیار کر لے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ۔ ترمذی شریف کتاب الجنائز میں حضرت علی نے اپنے شاگرد اسدی کو کہا ہے کہ پیغمبر نے میری ایک ذمہ داری لگائی تھی اور وہ ذمہ داری آپ کو بھی دینا چاہتا ہوں۔
اور وہ ذمہ داری یہ ہے اللہ تترک قبرا مشرفا الا سویتہ، جتنی قبریں زمین سے اوپر ہے زمین کے ساتھ برابر کرو، ولا تمثالا الا محوتہ، اور نہ مورتی چھوڑنا مگر اس کو مٹا کے رکھنا۔ یہ اہل سنت کی معتبر کتاب ہے الجامع السنن لامام ترمذی، کتاب الجنائز میں صحیح حدیث موجود ہے۔ صحابہ کا اتفاق ہے اس بات پر کہ کوئی قبر بھی زمین سے اوپر نہیں بن سکتی، زیادہ سے زیادہ ایک بالش، ایک شبر۔ یہ اس لیے کہ سال 2 میں یہ کم ہو جائے گی اور زمین کے ساتھ مل جائے گی۔ قبروں کے بارے میں نرم گوشہ توحید کی عمارت کو ڈھا دینا، توحید کبھی بھی نافذ نہیں ہو، قبروں کو ختم کرنا پڑے۔ طالبان نے اپنے دور میں بامیان میں گوتم بدھ کے مجسمے تو توڑ دیے، نمائش کیا اس پر، اب پوری دنیا کے ساتھ خارجہ تعلقات برباد کیے، مگر مزارے کے اندر جو علی کی طرف منسوب مجہول مغضوب قطعی طور پر ناجائز قسم کا مزار بنا ہے، سال میں اس کا جھنڈا اختر محمد عثمانی چڑھاتا۔ اختر محمد یہی کا پڑا ہوا تھا، تفسیر و حدیث دونوں میں گیا تھا، میں نے پوچھا اس سے یہ کون چڑھاتے ہیں؟ چپ وراڑ میں تاسم جانتا ہوا جب شریعت نافذ ہے، شرمے گئی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، بات صحیح سمجھا کرو۔ طالبان کوئی انبیاء نہیں تھے، سینکڑوں خطاؤں کے مرتکب تھے۔ اب مخلص ہونا اور چیز ہے، اہل حق ہونا اور بات ہے، مخلص ہونا اور اہل حق ہونے میں شک ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ نے ترمذی میں حدیث پڑھی تھی؟ ہاں پڑھی۔ میں نے کہا اس میں پہلے کس کا ذکر ہے؟ کہا قبر کا۔ میں نے کہا وہ تو قائم، بعد میں مورتی کا ذکر ہے، ایسا نبی تو نہیں آیا، بہت شان والے پیغمبر ہیں، ان کو پتہ تھا کہ امت کو نقصان مورتی سے نہیں قبر سے پہنچ جائے گا۔ پوری دنیا میں یہ روایت جب بھی آئے گی تو قبر کو سیدھا کرنا یہ پہلے ہے اور بتوں کو توڑنا بعد میں ہے۔ کوئی کچھ بھی کرے لیکن وہ اس حدیث کے سامنے ہمارے مسئلے کے لیے سر رکھے گا۔ اور وہ روایت کیا ہے؟ لا یطوفن بالبیت، کہ بیت اللہ شریف کا طواف نہ کرے، ولا یحجن بعد العام مشرک ولا عریان، آج کے بعد اس سال کے بعد کوئی کافر مشرک نہ تو بیت اللہ کا طواف کرے اور نہ یہاں ننگے ہو کر عبادت کرے۔ ذرا دیکھیں، یہ میں نے دور حدیث والوں کو 5-6 سال سے کہا ہے کہ یہ حدیث پوری دنیا کے ذخیرے میں ایسا دکھاؤ کہ جس میں عریان پہلے ہو اور مشرک بعد میں ہو۔ وجہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کپڑے اتار کر کے یہاں آ جائے، یہ اتنا قبیح نہیں ہے جتنا ایک بدعتی و مشرک کا شریک ہونا خطرناک بات ہے، جب تک کہ وہ اصلاح کا ارادہ نہ کرے۔ اس کو اسلام کہتے ہو، دین کہتے ہیں۔ جہاں جہاں سے خطرہ نکلتا تھا اس کو پہلے لتاڑ لیا۔